سامعین کرام، پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دیویوں اور سجنوں، آج میں آپ کو عشق و محبت، جذبوں اور ولولوں کی سرزمین بلوچستان کی ایک اہم لوک داستان سنانے والا ہوں۔ پیار محبت کی یہ سرزمین پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ کہانی بلوچ ادب اور آرٹ کا عظیم سرمایہ ہے، یعنی للہ اور گراناز۔ للہ اور گراناز یہ اس کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں۔ 300 سالوں سے اس کہانی کو بڑے شوق سے سنا اور گایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں یعنی للہ اور گراناز کلمت بندرگاہ کے رہنے والے تھے، جو کراچی سے 460 کلومیٹر، گوادر سے 190 جبکہ پسنی سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کلمت بندرگاہ پائی جاتی ہے۔ اپنے محل وقوع کی وجہ سے یہ سکندر اعظم اور پرتگالی لٹیروں کا نشانہ بھی بنتی رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کلمت کے ساحلی مقام پر ایک مشہور معزز بلوچ میر باران رہتا تھا، جس کی بہادری، ناموس اور قول کی پاسداری کے قصے زبان زدِ عام تھے۔ باران خان، میر باران خان، اس کی ایک حسین و جمیل بیٹی گراناز کی شادی ایک معزز گھرانے کے نوجوان للہ سے ہوئی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی محبت میں سرشار تھے اور والہانہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن سردار میر باران کو اس کے دشمن مگسی قبیلے کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ عنقریب اپنی ایک پرانی دشمنی کا بدلہ لینے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بلوچ 200 سال تک بدلے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ جب تک پتھر کنویں کے پانی میں گھل نہ جائے، انہیں اپنی دشمنی یاد رہتی ہے۔ مگسیوں کا پیغام ملتے ہی میر باران اپنے جری اور جوان بیٹوں اور سپاہ کو لے کر میدان جنگ میں جا پہنچا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا داماد للہ، جس کی نئی شادی ہوئی ہے، گھر پر رہے اور میدان جنگ میں آنے سے گریز کرے، مگر للہ اس بات پر راضی نہ ہوا اور وہ اپنے ہتھیار اور تلوار لے کر میدان جنگ میں اپنے سسر اور سالوں کے ہمراہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ علاقہ کے دیگر بہادر لوگ اور میر باران اور اس کے قبیلے کے سارے لوگ اپنی اپنی تلواریں سونت کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ میر باران اور اس کے بیٹوں اور ساتھیوں نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے، مگر آخر کار شکست ان کا مقدر بنی۔ میر باران اور اس کے بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے۔ للہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، مگر زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود وہ میدان جنگ میں ڈٹا رہا، مگر بالآخر اس کا نوکر غلاموں اس کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر میدان سے باہر نکال لایا اور اس کے بھائی اسے شدید زخمی حالت میں اپنے گھر لے گئے، للہ کو۔ ادھر گراناز کے گھر اطلاع پہنچ گئی کہ میر باران اور اس کے سارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، مگر للہ جان بچا کر بھائیوں کے گھر چلا گیا ہے۔ اس کی بہادر اور غیور بیوی گراناز یہ سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھی کہ اس کا باپ اور بھائی تو قبیلے کی عزت اور آبرو پر کٹ مرے، لیکن اس کا شوہر گھر آنے کی بجائے مارے شرم کے جان بچا کر اپنے بھائیوں کے گھر جا کر چھپ گیا ہے۔ اس نے صدمے اور غصے کی کیفیت میں للہ کی صحیح صورت احوال جانے بغیر اس کو پیغام بھیجا کہ آج کے بعد قیامت تک تم میرے گہنوں کی طرح بھائی باپ کی مانند ہو۔ تم جسے میں نے اپنے زانووں پر سلایا، اب سے تم میرے لیے باپ اور بھائی کی مانند ہو۔ چنانچہ وہ شوہر کی عیادت اور خدمت کے لیے بھی نہیں گئی۔
اپنی بیوی کی جلی کٹی باتیں سن کر اور اس صدمے سے بحال ہو کر کہ اس کی بیوی اسے دیکھنے اور پوچھنے بھی نہیں آئی، للہ نے بھی اسے پیغام میں ساری صورتحال کہہ بھیجی کہ وہ کس طرح جمع مردی سے آخری دم تک ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتا اور زخم کھاتا رہا، اور کس طرح غلاموں نے اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اس کے گھر بھائی کے گھر پہنچایا۔ اور تم بھی سن لو، آج سے قیامت تک تم بھی میرے لیے بھنگ کے پیالے کی طرح بہن ٹھہری۔ کچھ عرصے بعد للہ کے زخم بھر گئے۔ صحت مند ہونے کے بعد وہ دشمنوں پر خدا کا قہر بن کے ٹوٹ پڑا اور انہیں نیست و نابود کر کے خود پر لگائے گئے بزدلی کے سارے داغ ڈھو ڈالے، مگر جو داغ محبت کی چادر پر لگے تھے وہ اور بھی گہرے ہو گئے، کیونکہ گراناز نے للہ کو گہنوں والا بھائی کہلا بھیجا تھا اور للہ نے گراناز کو بھنگ کے پیالے کی بہن کہلا بھیجا تھا۔ لوگوں سے گراناز کی یہ بے کسی دیکھی نہ گئی کہ باپ اور بھائیوں سے جدائی کے بعد اب وہ خامن سے بھی جدا ہو جائے۔ للہ کو بھی اپنے دکھوں کے ساتھ ساتھ گراناز کے غموں کا احساس بھی تھا، لہٰذا جب سب گاؤں والوں نے مل کر علماء دین سے رجوع کیا تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر گراناز ساری عمر گہنے نہ پہنے تو وہ اپنے خامند کے ساتھ پہلے کی طرح رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر للہ ساری عمر بھنگ کی طرف نہ بٹکے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یوں اس فتوے کے بعد دونوں پھر سے ایک ہو گئے۔ تاہم یہ ایک دینی اور شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ احزاب کی آیت 4 اور سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 1 میں زہار کے مسئلے میں احکامات بتائے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ کر قسم کھا لے، یا کوئی بیوی اپنے شوہر کو بھائی یا باپ کہہ کر اسے اپنے اوپر حرام کر لے تو دوبارہ اختلاط کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زہار کرے تو اس کی بیوی حاکم شرع یعنی عدالت سے رجوع کرے اور یا تو اس مرد سے طلاق حاصل کرے یا اسے ازدواجی زندگی کی طرف پلٹ جانے کا پابند بنا سکتی ہے۔ لیکن ازدواجی زندگی کو بحال کرنے سے پہلے وہ کفارہ جو مندرجہ بالا آیات میں درج ہے اس مرد کو ادا کرنا ہوگا، یعنی استطاعت کی صورت میں غلام آزاد کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو مسلسل 2 مہینے تک روزے رکھے، اگر اس کی بھی مقدرت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس طرح کفارہ اصلاح و تربیت کے کام کرتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی گراناز اور للہ۔